بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رہی تھی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے آداب سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پیٹ کا فضلہ پھینکنے کے لیے کہیں جاؤ، مطلب کہ تم واش روم وغیرہ میں جاؤ، رفع حاجت کے لیے جاؤ، تو کیا کرو، اس حالت میں قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ انوار الہیہ کے نزول کی مرکزی جگہ ہے، اس لیے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواہ زمین کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق اس کا ضرور احترام کرتے ہیں۔ اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے، ادھر منہ کر کے نہیں تھوکتے، پیشاب وغیرہ نہیں کرتے، یعنی کہ اپنا جو رخ ہے وہ دوسری طرف پھیرتے ہیں، اور اس حالت میں اس کی طرف پشت بھی نہیں کرتے۔ یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے، لیکن جو اہل نظر ہیں، جو اللہ والے ہیں اور اہل نظر ہیں، اور کعبہ شریف کے صرف در و دیوار ہی کو نہیں دیکھتے، وہ اہل نظر جو ہوتے ہیں، اہل بصیرت جو ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی در و دیوار نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ اس انداز سے احترام کرتے ہیں اور ایسے آداب و ضوابط ملحوظ رکھتے ہیں جو عوام کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن ان آداب کی پابندی کی طرف نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کرنے کے بعد فوراً اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جاتے تھے، تاکہ کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو حرمت کعبہ کے منافی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی مقام پر مجھ سے، یعنی کہ غلطیاں سرزد ہونے جائیں، میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ یہاں کے علاوہ کہیں بھی غلطیاں مجھ سے ہو جائیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ مکہ مکرمہ میں ایک غلطی بھی سرزد ہو۔ اس لیے آپ جو تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ طائف میں رہتے تھے، آپ طائف چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا جو حکم، سرکاری حکم تھا، جب آپ تھے، آپ کی دور خلافت میں جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ سرکاری حکم ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اے اہل یمن تم یمن چلے جاؤ، اے اہل شام تم شام چلے جاؤ، اے اہل عراق تم عراق چلے جاؤ۔ اب مکہ مکرمہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی کوشش نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ قیام سے ادب کے تقاضے پورے کرنے میں سستی ہو جائے۔ اس لیے قیام سے بہتر یہی ہے کہ اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ، تاکہ کعبہ کی حرمت و محبت دلوں میں برقرار رہے۔ تو اپنے وطن میں رہ کر جسمانی طور پر کعبہ سے دور ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیجئے کہ محبت و عقیدت کی بنیاد پر روحانی طور پر کعبہ سے قریب رہنا اس قرب سے بہتر ہوتا ہے، جس میں انسان جسمانی طور پر کعبہ کے پاس ہو مگر ذہنی طور پر اس سے دور ہو۔ اس کیفیت سے کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس کی وہ بارگاہ خداوندی میں جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ شکایت بھی کرتا ہے، اور اس کا جو اہل مشاہدہ ہیں وہ اس کی شکایت سن بھی لیتے ہیں۔ کعبہ اللہ کی شکایت یوں ہے، جس کے بارے میں حضرت وہب بن ورد نے سنا کہ کعبہ کہہ رہا تھا الاللہ اشکو ثم الیک یا جبریل ما القا من الطائفین حولی من تفکرہم فی الحدیث ولغوہم لئن لم ینتہوا عن ذلک لانتفضن انتفاضۃ یرجع کل حجر الی جبل الذی قطع منہ۔ بیت اللہ شریف کیا شکایت کر رہا تھا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، اے جبریل تیرے حضور بھی شکایت کرتا ہوں، یہ طواف کرنے والے مجھ پر ستم ڈھاتے ہیں، طواف کے دوران دلوں میں بیکار اور نامناسب باتیں سوچتے رہتے ہیں، اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں اتنی زور سے کانپوں گا کہ ہر پتھر اڑ جائے گا اور اسی پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے اسے لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری بہنوں، کعبہ معظمہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، کال پر لیا ہوا ہوتا ہے رشتہ داروں کو، فوراً ہی وہاں پر فیس بک میں اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں
یہ ساری بے ادبیاں ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ مکمل لباس کا خیال کرنا چاہیے خواتین کو، خاص طور پر اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں تو ہمیں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، یہ مستحب عمل ہے، ہمیں چہرہ کھولنا ہے، یہ ہمارے احرام کی حالت میں چہرہ کھلا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں بہت زیادہ۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی چہرہ کھلا ہی رکھتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے اس کے متعلق آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے عورت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر حجاب بھی کرتی ہیں تو وہ صرف سر پہ ہی لپٹا ہوا ہوتا ہے، آگے سے سینہ ننگا ہوتا ہے، سینے کا ابھار نمایاں ہوتا ہے، اگرچہ برقع پہنے ہوئے ہوتی ہیں، گون پہنے ہوئے ہوتی ہیں، گون تو ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوتا، قمیض کی طرح سلائی ہوا ہوتا ہے، فٹنگ کے ساتھ سلائی کرواتی ہیں، شوق چنچل گون پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ برنگے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گون جو پہنا ہوا ہوتا ہے، عبایا پہنا ہوا ہوتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا شوق اور بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر آپ نیکی کے ارادے سے گئی ہیں، گناہ بخشوانے گئی ہیں، وہاں پر گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر نہ لے آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر طرح سے آپ کے ظاہراً اور باطناً عجز و انکساری، اس کے احکامات کی پاسداری ضروری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ وہاں پر کیا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ ایسی حرکات لوگ کر رہے ہیں، ایون کہ جو دلوں میں خیال آ رہے ہوتے ہیں، دلوں کے بارے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر جو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس سوچ کی بھی وہ شکایت کرتا ہے کہ یہ نامناسب باتیں سوچتے ہیں، اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو میں اتنی زور سے کانپوں گا کہ ہر پتھر اڑ جائے گا اور اسی پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے اسے لیا گیا ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی دربار کعبہ میں حاضری ہوتی ہے۔ کعبہ معظمہ حقیقی حاکم اعلیٰ کا دربار خاص ہے، شاہی دربار میں اس کے ارکان اور اہل دربار کی حاضری لازمی ہوتی ہے۔ دربار مکہ کے خاص درباری اولیاء کرام ہیں، اس لیے اولیاء کرام یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں اور طواف و زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ جب چاہتے ہیں روحانی یا جسمانی طور پر یہاں پہنچ جاتے ہیں، مگر اوقات فاضلہ میں یہ جمعہ کی رات کو وہ ضرور حاضری دیتے ہیں، کیونکہ ان خصوصی اوقات پہ کعبہ شریف کی نوری فیضان میں خاص تموج اور جوش پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے قلب و نظر اور ظاہر و باطن کو منور کرتے ہیں۔ اہل بصیرت فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ فِي تَرَدُّدِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَيْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ وَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةِ وَالْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ وَيُحُجُّونَ كُلَّ عَامٍ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء کرام فضیلت والے خاص اوقات میں اور جمعہ کو کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کی ایک عالمی پایا گروہ کو اوتاد اور ابدال کہتے ہیں۔ اس عظیم گروہ کا کوئی نہ کوئی فرد سورج کے طلوع و غروب کے وقت یعنی صبح و شام وہاں ضرور موجود ہوتا ہے، گویا وہ دونوں وقت کی حاضری ضرور سمجھتا ہے۔ یقال لا تغرب الشمس من یوم الا ويطوف بهذا البيت رجل من الابدال ولا يطلع الفجر من ليلة الا طاف به واحد من الاوتاد واذ انقطع ذلك كان سبب رفعه من الارض ويصبح الناس وقد رفعت القابة لا يرى الناس لها اسرا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ابدال میں سے کوئی نہ کوئی شخص ضرور اس کا طواف کرتا ہے، اور جب فجر طلوع ہونے لگتا ہے تو اوتاد میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس کا طواف کرتا ہے۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا یعنی اولیاء کرام میں سے کوئی اس کا طواف کرنے والا نہیں رہے گا تو یہ کعبہ شریف کے اٹھائے جانے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ لوگ صبح کے اٹھیں گے تو کعبہ کا کوئی نشان دکھائی نہیں دے گا، وہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا۔ جب تک یہ امت حرم کعبہ کی اس طرح تعظیم کرتے رہے گی جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے تو خیر و برکت سے بہرہ رہے گی، جب وہ یہ معمول ترک کر دے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، حرمت کعبہ کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ یہ تعظیم کب آئے گی؟ جب ہم ہر روزانہ
اپنے معمولات چیک کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کے دلوں میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ شریف کی محبت ڈالیں گے، قرآن کریم کی محبت ڈالیں گے، نمازوں کا پابند بنائیں گے، بچوں کو یہ آداب سکھائیں گے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے پتہ ہی نہیں بچوں کو خانہ کعبہ کے آداب کا، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیتے ہیں، مائیں بچوں کو پیشاب کروا رہی ہوتی ہیں، نہیں دیکھتی کہ کس رخ پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کو بس پکڑتی ہیں پیشاب کروانے لگتی ہیں۔ اکثر گارڈنز میں دیکھا گیا ہے، ایسی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل بھی بچوں کو پیشاب کرواتے ہوئے یا بچے جب وامٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تھوک رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ایسا، تو بالکل بھی آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جب ہم عام زندگی میں خانہ کعبہ کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں گے، پیٹھ کریں گے، خانہ کعبہ کے یعنی کہ طرف یعنی کہ پھر رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، بچوں کو بٹھا دیں گے، وامٹ کر لیں گے، تھوک دیں گے چلتے ہوئے راہ، پتہ ہی نہیں چلے گا، دل میں یہ خیال ہی نہیں ہوگا، تو وہاں جا کر بھی وہی حرکات پھر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 25 ہے، یعنی کہ 22، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو شخص حرم کعبہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، ارادہ کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرے گا، فِيهِ، اس میں خانہ کعبہ میں، اللہ فرماتا ہے تو ہم اس سے المناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے حرمت کعبہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ کعبہ شریف کی طرف جانے والے قربانی کے جانوروں اور حج کے ارادے سفر کرنے والے انسانوں کے بے حرمتی سے بھی روکا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی، گویا حکم ہے کہ ان کا احترام ملحوظ رکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو ان کی شان کے منافق ہو اور ان کی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے بے ادبی کے زمرے میں آتی ہو، کیونکہ وہ اس وقت راہ کعبہ پر گامزن ہیں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کعبہ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس دور میں بھی کسی نے اس کی بے حرمتی کا ارادہ کیا تو اس کی عزت و تکریم کو پامال کرنے کے در پہ ہوا، بلکہ اگر اس کی توہین کی نیت بھی کی تو وہ اپنے جاہ و جلال سمیت پیوند زمین کر دیا گیا۔ اس کا شاہی دبدبہ، لاؤ لشکر، زر و مال اور جنگی ساز و سامان کچھ کام نہ آیا۔ اب دیکھیے اس کا حشر قیامت تک اس کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے سورہ فیل تو پڑھی ہوگی، ابرہا کا جو حال ہوا وہ تو سب واقعہ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو بیت اللہ شریف کے یعنی کہ آداب سے متعلق، اس کی حرمت سے متعلق ایک آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گی کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ جو تھا، جب اس نے بے ادبی کا، بے حرمتی کا سوچا تو کیسا اس کا انجام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ سرزمین عرب پر طبہ بادشاہ حکمران تھا، جس کی حکومت ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے بروز شمشیر تمام قبائل کو اپنے متی بنایا ہوا تھا، اور اسے فتوحات کا بہت شوق تھا۔ چونکہ فوجی لحاظ سے طاقتور تھا، اس لیے جدھر کا رخ کرتا فتح اور نصرت اور کامیابی اس کے قدم چومتی اور مقامی آبادی اس کے زیر نگین آ جاتی۔ تو بنو حزیل ایک جنگجو قبیلہ تھا، مگر جو طبہ تھا، طبہ کی فوجی قوت کے سامنے اس کی بھی کوئی پیش نہیں تھی، اور اس نے اطاعت قبول کر لی۔ بنو حزیل کے قریش سے لگتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح قریش کا زور ٹوٹے اور طبہ ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دے۔ جب انہوں نے طبہ کے فوجی طاقت دیکھی تو انہوں نے کیا امید کی، ان کو یہ امید کی کرن نظر آئی کہ وہ طبہ کے پاس آئیں اور اسے پٹی پڑھائیں، اس کے کان بھرے، دماغ ان کی یعنی کہ ذہن سازی کریں کہ یہاں مکہ میں ایک گھر ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اگر تم اسے منظم کر دو گے تو اور قریش کو اپنا غلام بنا لو گے، جو اس گھر کے متولی ہیں، تو پورا عرب تمہارا غلام بن جائے گا۔ اب یہ جو بنو حزیل تھا، اس کی جو چکنی چپڑی باتیں تھیں، یہ طبہ کے جو ہے نا ذہن میں اتر گئیں، یعنی کہ بنو حزیل والوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یوں کہہ لیجیے کہ طبہ کو شیشے میں اتار لیا۔ تو اب کیا ہوا کہ بادشاہت اور شان و شوکت کے سبز باغ دکھا کر کعبہ شریف کو منہدم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جب اس نے یہ خوفناک ارادہ کیا، ابھی صرف ارادہ کیا تھا، بہت غور سے یہ واقعہ سننے والا ہے، سبق آموز ہے، اور دیکھیے جب اس نے صرف یہ ارادہ کیا طبہ نے، اسی وقت اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ناک، منہ اور جسم کے مختلف حصوں سے سخت بدبودار پانی بہنے لگا، لوگوں کو اس کے قرب سے ابکائیاں آنے لگیں، ہم نشینوں کے لیے اس کے نزدیک بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ ناک پہ کپڑا رکھ کر آنکھیں بند کر کے دور بھاگ گئے۔
اب وزیر جو تھا اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اس نے حکماء اور اتباع کو بلایا اور سب نے بادشاہ کی حالت دیکھ کر کہا کہ یہ کوئی زمینی بیماری نہیں بلکہ امر سماوی یعنی کہ آسمانی حکم نازل ہوا ہے، عذاب الہی ہے، امر سماوی ہے اور کیا ہے، عذاب الہی ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے جو صاحب روحانیت اور باطنی امراض و اسرار کا ماہر ہو، وہی اس بیماری کو سمجھ سکتا ہے اور علاج کر سکتا ہے، اس کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ تو وزیر نے اعلان کروا دیا، وزیر نے اعلان کروایا کہ جو شخص اس عجیب و غریب بیماری کو سمجھنے اور اس کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مہربانی کرے خود ہی سامنے آ جائے۔ تو ایک شخص جو ہے وزیر کے پاس آیا اور کہا وہ بادشاہ کے روگ کا علاج کر سکتا ہے۔ وزیر اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ حکیم بادشاہ نے پوچھا، ایھا المالکہ ہل انت نویت لہذا البیت سوءا، اے بادشاہ کیا تو نے اس بیت اللہ شریف کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ تو بادشاہ نے اعتراف کر لیا، کہا ہاں میں نے اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو حکیم نے کہا، ایھا المالک نیتک احدثت لک ھذا الداء ورب ھذا البیت عالم بالاسرار فبادر وارجع عما نویت۔ اے بادشاہ یہ سب صورتحال اور بیماری اس بدنیتی کی پیداوار اور برے ارادے کا نتیجہ ہے۔ اس گھر کا ایک رب ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے اگر تو عافیت چاہتا ہے تو فوراً اس ارادے سے باز آ جا اور جو بری نیت کی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لے اور عقیدت مند بن جا اور اس گھر کی زیارت کے لیے جا اور اس کا طواف کر، تیرے تمام جو روگ ہیں، جو تجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو تیرے بدبو سے گندی منہ سے گندی بدبو آ رہی ہے اور تیرے ناک سے، تیرے منہ سے، تیرے جسم کے مختلف حصوں سے گندا بدبودار پانی بہ رہا ہے اور تجھے سر کا اتنا شدید درد ہے، تو کیا کر، تو استغفار کر، تو توبہ کر، اس گھر کی زیارت کے لیے جا، اس گھر کے طواف کر، تیرے تمام روگ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی کوئی بیماری ہماری عملوں کا پاداش بھی ہوتی ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کس بندے کا ہم نے دل دکھا دیا ہوتا ہے، کس وجہ سے اللہ پاک کی ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جہاں پر آپ دعائیں کرواتے ہیں، دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر کیا کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ جو ہی بادشاہ نے اپنا پہلا ارادہ بدلا اور کعبہ شریف کی حرمت و تعظیم کا ارادہ کیا، اسی وقت اس کے ناک منہ سے پانی بہنا بند ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گیا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ اعجازی شان اور حیرت انگیز کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور عملی طور پر جو کچھ یعنی کہ اس پر بیتا تھا اس نے اس کی آنکھیں کھول دی، اس کا دل کعبہ شریف کے لیے عقیدت و محبت سے لبریز ہو گیا، وہ پہلو میں شوق فراواں لیے بڑی چاہت کے ساتھ کعبہ کے سامنے حاضر ہوا، اسے دیکھ کر سراپا نیاز بن گیا، اس کا پورا وجود عقیدت میں ڈھل گیا، کوئی ہوش نہ رہا کہ کہاں ہے۔ اسی عالم میں بوئے خودی میں اس نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کعبہ معظمہ کا طواف کیا۔ اس کے دل نے چاہا کہ ایسے انداز سے اظہار محبت کرے جس میں انفرادیت ہو، اظہار عقیدت کا وہ طریقہ کسی نے اپنایا نہ ہو۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر یا ہمارے بہت قریبی یا ہماری کوئی اولاد یا بچہ یا جو بھی جس کو ہم اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں اپنی محبت کا ایک انوکھا سا ہی انداز پیش کرے، تو ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی آیا کہ ایک میں الگ سا ہی پیش کروں کیونکہ میں بادشاہ ہوں، ایسی کوئی انفرادیت ہو میرے اظہار محبت میں، میرے عشق میں، تو ایسا میں کوئی طریقہ اپناؤں کہ میں کس طریقے سے کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ میری مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ اب وہ نئی نئی راہیں تلاش کر رہا تھا، تو اس نے پھر حکم دیا کہ کعبہ شریف پر چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی غلاف بنایا جائے۔ کام شروع ہو گیا اور شاہی حکم کے مطابق ایک شاندار غلاف تیار ہو گیا۔ طبا نے دھڑکتے دل کے ساتھ عقیدت میں ڈوب کر کعبہ معظمہ کو یہ غلاف پہنایا۔ تاریخ انسانی کا یہ پہلا غلاف تھا جو کعبہ کو پہنایا گیا۔ یہ سب کچھ کر کے بھی طبا کی محبت کو قرار نہ آیا، اس نے چاہا کہ اور ذرائع سے بھی وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرے، چنانچہ اس نے کیا کیا، مطابخ یعنی باورچی خانے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب شاہی مطابخ تیار ہو گئے تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ہر روز 100 اونٹ ذبح کر کے اہل مکہ کو کھلائے جائیں، یہ لوگ مقدس گھر کے پڑوسی ہیں، ان کی شاندار ضیافت کی جائے۔ تو بادشاہ جب تک وہاں رہا اہل مکہ کی ضیافت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، ایک دن نہیں۔ اللہ پاک نے جس کو جو منصب عطا کیا ہوتا ہے، جتنی مال و دولت عطا کی ہوتی ہے، جتنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار ہم سے چاہتا ہے۔
جو جس منصب پہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جو عہدے دے رکھے ہیں، اللہ پاک چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ عز و انکساری کے ساتھ یعنی کہ میرا شکرانہ ادا کرے، میری فرما برداری بجا لائے، عزت و تکریم کرے، پھر میرے دیے ہوئے مال میں سے دل و جان میں سے بڑھ چڑھ کر اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اب طبا کو 100 اونٹ ذبح کر کے کھانا پکا کے اہل مکہ کو، اہل حرم کو ان کی ضیافت کر کے سکون نہیں ملا، جب تک پھر وہ زندہ رہا تب تک وہ کیا کرتا رہا، اس کا یہی سلسلہ جاری رہا، ہر روز وہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرتا اور کھانا پکواتا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا کہ اہل عرب جو تھے وہاں پہ، جو اہل مکہ تھے ان کو کھلاتا۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیے کہ یہ سن کر آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ طبا جو بادشاہ تھا، یا اس سے پہلے ابرہا جو واقعہ عام الفیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال میں پیش آیا تھا، سورہ فیل جس پہ نازل ہوئی، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایسے اس وقت تو پکڑ ہو جاتی تھی، اتنی سخت سزا ملتی تھی، اب وہاں پر جا کر کیا کیا بے ادبیاں نہیں ہو رہی ہوتی۔ استغفر اللہ، میں کہتی ہوں ادب کے خلاف سمجھتی ہوں کہ میں ایسی باتوں کا اظہار کروں جو وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس طریقے سے ہم لوگ وہاں کعبۃ اللہ شریف کی وہاں پہ حرمت کو نعوذ باللہ من ذالک پامال کر رہے ہوتے ہیں اپنی اداؤں سے، اپنے انداز سے، تو اب کیوں پکڑ نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ یعنی کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ماضی قریب اور بعید میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں جو بے حرمتی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر شواہد بھی اس کے موجود ہیں، خلاف حرمت غلط حرکت کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہو رہی، اور کسی کو ایسی سزا نہیں ملی جو انہیں نشانی عبرت بنا دیتی، اور جس کی غیر معمولی اذیت اور رسانی کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکتی کہ ہاں یہ بے حرمتی کا نتیجہ ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب دل جو ہیں انہوں نے اس کا ایک بہت ہی معنی خیز جواب دیا ہے، وہ اس کا ماحصل یہ ہے کہ کعبہ کے تقدس اور جاہ و جلال کو قائم رکھنے کے لیے بے حرمتی کرنے والوں کو فوراً سزا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے دی جاتی تھی، کیونکہ اس کی حرمت کا پاسبان اور اعلانیہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، پس قدرت کا نادیدہ ہاتھ فوراً حرکت میں آتا تھا اور بے حرمتی کے مرتکب کو آہنی گرفت میں لے لیتا تھا، تاکہ دلوں پر اس کی حیت قائم رہے، اس کی ہیبت قائم رہے، اور اس کی شوق و عظمت کے سب قائل رہے۔ اب یہ پاسبانی جو ہے، اس پاسبانی کا جو فریضہ ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پاسبانی کا خیال رکھے، اس کی پاسبانی کے فرائض انجام دے، اس کی عظمت پر آنچ نہ آنے دے۔ اگر کوئی بھی بے حرمتی کا ارتکاب کرے تو ایسی کڑی سزا دے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ سزا دینا بے حرمتی کا وہ جو حکومت وقت ہوتا ہے، بادشاہ وقت ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اس کی ذمہ داری اور خدمت و نگرانی کے عوض خود اس دنیا کی امامت عطا کی جائے اور اقتدار و جہاں بانی کے لیے منتخب کر لیا جائے، یا اس امت کی توہین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ فریضہ ابابیلوں کو سونپا جائے۔ مسلمان چونکہ دیگر فرائض کی طرح اپنے اس فرض اور ذمہ داری سے بھی غافل ہو چکے ہیں اور اس کی پاسبانی کا فرض ادا نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس نے بھی ہماری پاسبانی سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، چونکہ ہم عملاً خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی فردن حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ وہاں پر اللہ پاک کی جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، عمرے کیے، آپ کے صحابہ کرام کا جو خشوع و خضوع ہوتا تھا، جو عقیدت ہوتی تھی، جو محبت ہوتی تھی، جو تکریم ہوتی تھی، جو عزت ہوتی تھی، جو تعظیم ہوتی تھی، آج وہ چونکہ نہیں رہی ہے۔ جب ہم نے اس کی پاسبانی کا خیال نہیں رکھا، اس کی عزت و تکریم کا خیال نہیں رکھا، تو اب جب ہم اپنی اس پاسبانی کا فریضہ ادا نہیں کر رہے، تو اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے بھی ہماری پاسبانی سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج ہم اس ہر محاذ پر پٹ رہے ہیں۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ ہر محاذ پر پٹ رہے ہیں،
امت مسلمہ کے مسلمان کہاں کہاں یعنی کہ ان کو ذلت کا سامنا نہیں ہے، کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، نہ ہمارے چار دیواریاں محفوظ رہی ہیں، نہ ہماری بچیاں محفوظ رہی ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ رہے ہیں، نہ ہمارے کاروبار، نہ ہمارے گھر بار محفوظ رہے ہیں۔ آج چونکہ ہم نے اس کے گھر کی پاسبانی کا خیال نہیں رکھا، تو اب کیا ہے کہ وہ اس اللہ پاک نے بھی ہماری پاسبانی سے منہ موڑ لیا ہے۔